برابر کسی کو مانتا ہوگا، سن لے، جس کے دل میں میرا ڈر ہے اس کا دل میرے خوف کی وجہ سے محفوظ رہتا ہے۔ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے محروم نہیں رکھوں گا۔ جو مجھے قرض دیتا ہے یعنی نیک عمل کرتا ہے اور میری راہ میں خرچ کرتا ہے میں اسے بدلا دوں گا، اور جو مجھ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے اس کی جمع پونجی کو اس کی ضرورت کے لیے پورا کرتا رہوں گا۔ میں ہی سچا معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میرا وعدہ سچا ہے، غلط نہیں ہوتا۔ مومن کی نجات یقینی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی برکت دینے والا ہے اور سب سے بہترین خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا، بس اے میرے پروردگار، میں خوش اور مطمئن ہوں۔ معراج کی رات انبیاء سے ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوزخ کا حال یہ دکھایا گیا کہ آپ وادی میں پہنچے، وہاں آپ نے ایک بہت بدنما آواز سنی، آپ نے بدبو بھی محسوس کی۔ آپ نے پوچھا، جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ جہنم کی آواز ہے، یہ کہہ رہی ہے، اے میرے پروردگار، مجھے وہ غذا دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ میری زنجیر اور بیڑیاں، میری آگ، میرے شعلے، گرمی، گرم ہوا، پیپ اور عذاب کے دوسرے ہیبتناک سامان بہت بڑھ گئے ہیں۔ میری گہرائی اور اس گہرائی میں آگ کی تپش یعنی میرا پیٹ اور اس کی بھوک بہت زیادہ ہے، اس لیے مجھے میری وہ خوراک دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ جہنم کے اس پکار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر کافر اور مشرک، بدنیت، بدماش اور خبیث مرد اور عورت تیری خوراک ہیں۔ یہ سن کر جہنم نے جواب دیا، بس میں خوش ہو گئی۔ اسی سفر میں آپ کو دجال کی صورت دکھائی گئی، اس کی شکل عبد الاعزا ابن قطن جیسی تھی۔ یہ عبد الاعزا جاہلیت کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ آپ کو وہاں کچھ لوگ دکھائے گئے، ان کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں جیسے تھے اور ان کے ہاتھوں میں پتھروں کی طرح بڑے بڑے انگارے تھے، یعنی اتنے بڑے بڑے تھے کہ ایک ایک انگارے میں ان کا ہاتھ بھر گیا تھا۔ وہ لوگ انگاروں کو اپنے منہ میں ڈالتے تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھ کر جبریل علیہ السلام سے پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ جواب میں انہوں نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو زبردستی اور ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے کچھ لوگ دیکھے جن کے سامنے ایک بہترین قسم کا گوشت رکھا ہوا تھا، دوسری طرف سڑا ہوا بدبودار گوشت تھا۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پاک دامن عورتیں یعنی بیویاں دی تھی، مگر یہ انہیں چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس جاتے تھے، یا وہ ایسی عورتیں ہیں جو اپنے خاوند کو چھوڑ کر دوسرے مردوں کے پاس جاتی تھیں۔ آپ نے وہاں ایسے لوگ دیکھے جو اپنے ہی جسم سے پہلوؤں کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ ان سے کہا جا رہا تھا، یہ بھی اسی طرح کھاؤ جس طرح تم اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے پر آوازیں کسا کرتے تھے۔ جہنم دکھانے کے بعد آپ کو جنت دکھائی گئی۔ آپ نے وہاں موتیوں کے بنے ہوئے گنبد دیکھے، وہاں کی مٹی مشک کی تھی۔ آپ نے جنت میں انار دیکھے، وہ بڑے بڑے ڈولوں جتنے تھے، اور جنت کے پرندے اونٹوں جتنے بڑے تھے۔ ساتوں آسمانوں کی سیر کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہ بیری کا ایک درخت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کی جڑ میں ایک چشمہ دیکھا، اس سے دو نہریں پھوٹ رہی تھی، ایک کا نام کوثر اور دوسری کا نام رحمت تھا۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے اس چشمے میں غسل کیا۔ ایک روایت کے مطابق سدرۃ المنتہا کی جڑ سے جنت کی 4 نہریں نکل رہی ہیں، ان میں سے ایک نہر پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شہد کی اور چوتھی نہر شراب کی ہے۔ اسی وقت سدرۃ المنتہا کے پاس آپ نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، یعنی جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا۔ ان کے 600 پر ہیں اور ہر پر اتنا بڑا ہے کہ اس سے آسمان کا کنارہ چھپ جائے۔ ان پروں سے رنگا رنگ موتی اور یاقوت اتنی تعداد میں گر رہے تھے کہ ان کا شمار اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ پھر ایک بدلی نے آپ کو آ گھیر لیا، آپ کو اسی بدلی کے ذریعے اوپر اٹھا لیا گیا۔ جبریل وہیں رہ گئے۔ بدلی کی جگہ بعض روایات میں ایک سیڑھی کے ذریعے اٹھانے کا ذکر بھی آیا ہے۔ یہاں آپ نے سریل اقلام یعنی لوح محفوظ پر لکھنے والے قلموں کی سرسراہٹ کی آوازیں سنی۔ یہ تقدیر کے قلم تھے اور فرشتے ان سے مخلوق کی تقدیریں لکھ رہے تھے۔ اس تفصیل سے
मालूम हुआ कि जिब्रील अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा से आगे नहीं गए और ये भी मालूम हुआ कि सिदरतुल मुंतहा 7वें आसमान से ऊपर है। बाज़ उलमा ने लिखा है कि ये अर्श आज़म के दाएं तरफ है। एक रिवायत में है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर 7वें आसमान के ऊपर गए। वहाँ एक नहर पर पहुंचे, उसमें याकूतों, मोतियों और जबरजद के खेमे लगे हुए थे। इस नहर में एक सब्ज रंग का परिंदा था। वो इस कदर हसीन था कि इस जैसा परिंदा कभी नहीं देखा था। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया, ये नहर कौसर है जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई है। आप फरमाते हैं, मैंने देखा इसमें याकूत और जमरुद के थालों में रखे हुए सोने और चांदी के जाम तैर रहे थे। उस नहर का पानी दूध से ज्यादा सफेद था। आपने एक जाम उठाया, उस नहर से भरकर पानी पिया तो वो शहद से ज्यादा मीठा और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था। आप फरमाते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे लिए हुए सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। उसके पास हिजाब अकबर है। हिजाब अकबर के पास पहुंचकर उन्होंने कहा, मेरी पहुंच का मकाम यहाँ खत्म हो गया, अब आप आगे तशरीफ ले जाइए। आप फरमाते हैं, मैं आगे बढ़ा यहाँ तक कि मैं सोने के एक तख्त तक पहुंच गया। उस पर जन्नत का रेशमी कालीन बिछा हुआ था। उसी वक्त मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम की आवाज सुनी। वो कह रहे थे, ऐ मोहम्मद, अल्लाह ताला आपकी तारीफ फरमा रहा है, आप सुनिए और इताअत कीजिए। आप कलाम इलाही से दहशत ज़दा न हो। चुनाचे उस वक्त मैंने हक ताला की तारीफ बयान की। इसके बाद मुझे अल्लाह का दीदार हुआ। मैं फौरन सजदे में गिर गया। फिर अल्लाह ताला ने मुझ पर वही उतारी। वो ये थी, ऐ मोहम्मद, जब तक आप जन्नत में दाखिल नहीं हो जाएंगे उस वक्त तक तमाम अंबिया के लिए जन्नत हराम रहेगी। इसी तरह जब तक आपकी उम्मत जन्नत में दाखिल नहीं होगी तमाम उम्मतों के लिए जन्नत हराम रहेगी। इसके अलावा अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मोहम्मद, हमने कौसर आपको अता फरमा दी है। इसी तरह आपको ये खुसूसियत हासिल हो गई है कि तमाम जन्नती आपके मेहमान होंगे। इसके बाद 50 नमाजें फर्ज हुई। 50 नमाजें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मशवरा करके कम करवाई गई, यहाँ तक कि उनकी तादाद 5 कर दी गई। ताहम अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मोहम्मद, हर रोज ये 5 नमाजें हैं, उनमें से हर एक का सवाब 10 के बराबर होगा और इस तरह इन 5 नमाजों का सवाब 50 नमाजों के बराबर मिलेगा। आपकी उम्मत में से जो शख्स